السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا اور کس دن نازل ہوا۔ دوستو آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کرے پورا آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور رمضان کے مہینے میں کب نازل ہوا یعنی کس دن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا ہے۔ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں مقدس قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا اور لوگوں کے لیے ہدایت، اور تم میں سے جو کوئی بھی یہ مہینہ پائے ضرور اس مہینے میں روزہ رکھے۔ اور جو لوگ بیماری کی وجہ سے یا سفر کی حالت میں ہیں اور روزہ کسی حالاتوں کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بعد میں اس کا روزہ رکھیں، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں بے شمار قرآن سے متعلق حدیث آتی ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں خدا گواہی دیتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قرآن کے رسول ہونے سے پہلے نہ کچھ پڑھ سکتے تھے اور نہ کچھ لکھ سکتے تھے۔ اگر انہیں پڑھنا لکھنا آتا تو کافر کہتے کہ نبی نے خود قرآن بنا لیا، اور یہ بات واضح ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے اور نہ ہی پڑھنا جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو جب بھی حکم دیتے تب جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر میرے پاس آتے۔ آج ہم میں اکثر غلط فہمی ہے کہ قرآن 30 پنوں میں نازل ہوا۔ یاد رکھو کہ پارہ کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ عربی میں اس کا کوئی شبد نہیں ہے، یہ اردو اور فارسی شبد ہے۔ یہ جو 114 سورے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہدایت میں الگ الگ موقع پر تھوڑی تھوڑی آیتیں کر کر نازل فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور آپ پر آیتیں نازل کرتے اور آپ کو یاد کراتے۔ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی، اس کی تلاوت میں جلد بازی مت کرنا، ہم آپ کو اس کی قرأت کرنا سکھائیں گے اور اس کا معنی بھی آپ کو سمجھائیں گے، اور اسے جمع کر کے آپ کو ہم دے دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں سکھاتے ہیں۔ پھر ایک رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک جتنا قرآن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوتا اتنا پورا حصہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تاکہ اچھے سے یاد ہو جائے۔ قرآن کا جتنا حصہ آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوتا اتنا آپ صحابہ کو لکھنے کے لیے کہہ دیتے۔ صحابہ ان کے زمانے میں جو کچھ بھی لکھنے کے لیے سادھن ہوتے تھے وہ ان پر لکھ دیتے تھے، جیسے پتھر، کھجور کے درختوں کے پتوں پر لکھ دیتے تھے اور اپنے گھروں میں کسی محفوظ جگہ رکھ لیتے تھے۔ اس طرح الگ الگ موقع پر قرآن نازل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ کی خلافت میں مسلم کشاب نام کا ایک شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے لگا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جہاد کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ نے اس سے جہاد کیا اور اس جنگ میں
تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، اے امین المومنین، اگر اس طرح حافظ قرآن ختم ہوتے گئے اور جو قرآن الگ الگ حصوں میں الگ الگ گھروں میں رکھے ہوئے ہیں انہیں سمجھنے میں سب کو بہت پریشانی ہوگی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہم سب مل کر ایک کام کرتے ہیں۔ آپ سب سے کہیے کہ جو بھی قرآن جن کے گھروں میں رکھا ہوا ہے، جن لوگوں کے پاس بھی جو کچھ قرآن کا حصہ موجود ہے، وہ سب آپ کے پاس لے آئیں۔ ہم سب حافظ قرآن کو بٹھائیں گے اور پورے پارے کو ترتیب سے جمع کریں گے اور جمع کرنے کے بعد اسے ایک دھاگے سے سل دیں گے، اور لہٰذا ویسا ہی کیا گیا، اور اس کے بعد پہلی مرتبہ قرآن نے ایک کتاب کی شکل لی، اور پہلی بار قرآن نے ایک کتاب کی شکل لی اور اس کو رکھا گیا امت المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر، اور پھر بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ بنے تب اس کتاب کو لایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اسلام عرب سے باہر بھی پھیلنے لگا۔ اسلام ایران، انڈونیشیا، افریقہ، اسی طرح بھارت تک بھی پھیل رہا تھا۔ اسی طرح جو غیر عربی لوگ جن کی زبان عرب نہیں تھی یعنی اور بھی بھاشا تھی، وہ قرأت کرنے میں غلطی کر رہے تھے، یعنی پڑھنے میں غلطی کر رہے تھے اور اپنے قرأت کے حساب سے جیسے چاہے وہ لکھ رہے تھے۔ پھر لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شکایت کی کہ قرآن کو الگ الگ طریقوں سے لوگ پڑھ رہے ہیں اور اسے لکھ رہے ہیں، لہٰذا آپ نے حکم دیا کہ جس کے پاس لکھا ہوا قرآن ہے وہ سب ایک جگہ جمع کر، اور اس کے بعد سب لوگوں نے لکھے ہوئے قرآن کو آپ کے پاس لے آئے اور سارے نسخے کو آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ آگ لگانے کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کہیں اگر قرآن لکھی ہوئی ہے تو اسے پھاڑو مت بلکہ اسے دفنا دو یا اسے جلا دو، لہٰذا ان تمام نئے نسخے کو جلا دیا گیا، یعنی پہلے نسخہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر بنایا گیا تھا اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لا کر اس نسخے کی 7 کاپی بنائی گئی۔ کیونکہ آپ کی خلافت میں اسلامی حکومت کے 7 راج تھے، ہر راج کا ایک گورنر تھا، لہٰذا ہر راج کے ہر گورنر کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کی ایک سیل منگا کر ایک اوریجنل کاپی روانہ کر دی۔ جو آج دنیا میں ہم قرآن جتنے بھی نسخے دیکھتے ہیں اس قرآن مجید کی کاپی سے بنے ہیں، لیکن اس پر زبر زیر نہیں تھا کیونکہ وہ IPO کی مادری زبان یعنی ماتر بھاشا تھی، جیسے کہ اردو ہمارے لیے ایک عام زبان ہے، لہٰذا ہمیں بھی اردو پر زبر زیر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک صحابی حضرت بن یوسف نے دیکھا کہ غیر عربوں کو مشکل ہو رہی ہے زیر زبر کی وجہ سے، کیونکہ اس میں زیر زبر نہیں تھا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس پر زیر زبر لگایا جائے، لہٰذا انہوں نے زیر زبر لگوائے اور پھر وہ کاپی مشہور ہو گئی۔ لیکن جو لکھی اور قرأت ہے یا اسی طرح ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی۔ قرآن شریف دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے جو 4 سال کے بچے سے لے کر 100 سال بزرگ بھی پورا حفظ کر لیتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہدایت رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، اور جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ایک مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں، اور اس قرآن شریف میں اللہ کے علاوہ اور کوئی
کلام موجود نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ قرآن ایک عام انسان نے لکھی ہے تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح ایک سورہ بنا دے یا اس میں کوئی ایسی 2 آیتیں دکھا دے جو آپس میں ٹکراتی ہو، اللہ نے اس کی حفاظت خود لی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود قرآن شریف کی حفاظت کرتا ہوں اور اس میں قیامت تک کوئی بدلاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ پوری دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دھرم اسلام ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔